حادثاتی طور پہ جو بچیاں جل جانے کا شکار ہوتی ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد پھر ہم ان کا علاج کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. آفٹر 2 months جو ہے 1-to-1 سیشنز کے بعد پرسن اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس نے آگے بڑھنا ہے. وراثت کے واقعات ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کو جلا دو یا ختم کر دو تاکہ چھوٹا سا جو حصہ ہے وہ بھی ہمیں مل جائے. ایک خاتون نے کہا کہ میرے میاں کی سزا جو ہے وہ کم کر دے, میں نے ان کو معاف کر دیا ہے, جبکہ انہوں نے اس کے اوپر تیزاب پھینکا تھا. کچھ ایسی بھی فیملیز ہیں جس میں اگر ماں کو جلا دیا تو ان کی بچیاں جو ہیں ان کو ہم پڑھا رہے ہیں. جہالت ہے اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے, لیکن بہت سی ہماری بچیوں کے ساتھ یہ حادثات و واقعات میں پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ اب یہ تو مر جائے گی, جلی ہوئی ہے, اس کا کیا ہونا ہے, اس گبرو جوان کو چھوڑ دیا جائے. ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. ڈپلیکس فاؤنڈیشن کی سی ای او مسرت مصباح صاحبہ موجود ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں, اور انہوں نے جو یہ عزم اٹھایا تھا آج سے کافی سال پہلے, جانتے ہیں یہ کہاں تک پہنچی ہیں اس سفر میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں تو ہمیشہ اچھی ہوں. اور آپ نے جو ہے باقی لوگوں کو بھی اچھا رکھا ہوا ہے میرے خیال میں. اتنا زبردست کام کر رہی ہیں آپ اتنے ٹائم سے, تو میں نے سوچا آپ کا اس حوالے سے طویل انٹرویو کرنا چاہیے مجھے, کیونکہ یہ کام ایسا کام ہے جو باقی لوگوں کی زندگی میں خوشیاں بکھیرتا ہے. تو مجھے بتائیں مصباح صاحبہ, یہ آج کی جو ایکٹیویٹی تھی, بڑی زبردست پکنک کرائی آپ نے, کیسا سلسلہ چل رہا ہے اس فاؤنڈیشن کا اور کیا صورتحال ہے ابھی؟ سو ڈپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن میں نے 2003 میں اسٹارٹ کیا تھا, لیکن 2005 میں اس کو رجسٹر کر لیا. سو 2003 سے 23 تک میرا خیال میں اب یہ 23 سال کا سفر ہو گیا ہے, 20 سال کا. سو اس میں ہم جو برنٹ وکٹمز یا تیزاب سے یا مٹی کے تیل سے جلائی ہوئی بچیاں یا حادثاتی طور پہ جو بچیاں جل جانے کا شکار ہوتی ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد پھر ہم ان کا علاج کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اب ایک بچی جو ہوتی ہے وہ ایک آپریشن سے ٹھیک نہیں ہوتی, اس کے ملٹیپل سرجریز ہوتے ہیں, اور ملٹیپل سرجریز کے بعد جو ہے وہ اگر جیسے ان کی آنکھ بند تھی, آنکھ کھل گئی, یا ان کا نیک جو تھا وہ کانٹریکچرڈ تھا, یا کھچاؤ بہت تھا اور گردن ہل نہیں سکتی ہے, تو وہ سب آپریٹ کر کے بہتر ہوتا جاتا ہے. اور پھر اس وقت تک ہم ان کی سرجریز کرتے ہیں جب تک کہ وہ ہم ان کو ہمیشہ دعوت دیتے ہیں ان بچیوں کو کہ آپ لوگ آگے بڑھیں اور کوئی کام سیکھیں. وہ کام چاہے بیوٹی کا ہو, اگر پڑھنا چاہتی ہیں پڑھتی ہیں. ہماری پنجاب سے بہت سی بچیاں جو ہیں وہ پڑھتی ہیں, بلکہ کچھ ایسی بھی فیملیز ہیں جس میں اگر ماں کو جلا دیا تو ان کی بچیاں جو ہیں ان کو ہم پڑھا رہے ہیں. سو ہم لوگ ان کو پڑھاتے ہیں, کام سکھاتے ہیں. ہماری بچیاں رکشہ چلا رہی ہیں, ہماری بچیاں جو ہیں وہ نرسز بن گئی ہیں, ہماری ایک بیٹی نے جو ہے وہ ایم فل بھی کر لیا ہے, اور باقی چھوٹی بچیاں جو کہ حادثاتی طور پہ یا تیزاب پھینکنے کے بعد وہ بھی اس کی زرد میں آ جاتی ہیں, تو ان بچیوں کا بھی علاج جو ہوتا ہے وہ شروع رہتا ہے. ساتھ ساتھ جب ہم ان بچیوں کو ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں, ہماری پاس ایسی بچیاں ہیں جو ڈپلیکس میں کام کرتی ہیں. ہماری اس آج کی جو تقریب ہے وہ بیسکلی ایک سائیکو سوشل سپورٹ ورکشاپ ہم لوگ اس کو کہتے ہیں, جہاں پہ ہمارے ساتھ ہماری سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر سلمہ, ان کی ٹیم کے ممبرز, وہ بھی سب آتے ہیں. ہم کھیلتے ہیں, کودتے ہیں. وہ ایک تھوڑا سا جو دن ہوتا ہے وہ خوشی کا دن ہوتا ہے. کتنے گھنٹے ہیں, 4-5 گھنٹے ہیں, یہ سب اپنے گھروں سے نکلی ہیں, بچوں کے ساتھ آئی ہیں. they just happy, and to me it is very important that they should smile, and that's why we call this Smile Again Foundation, کہ دوبارہ مسکرائیے, دوبارہ مسکرائیے. گاتے ہیں, دکھ سکھ اپنے پلورتے ہیں, ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, ایک دوسرے کو بتاتے ہیں, ایک طرح کی گروپ تھیراپی ہو جاتی ہے. سو جہاں یہ سارا سلسلہ شروع ہوتا ہے وہاں پر ہمیں اس کے بارے میں آگاہی دینی ہوتی ہے, اور اس آگاہی کے لیے ہم ڈفرینٹ اسکول, کالجز, یونیورسٹیز میں جاتے ہیں. ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہیں جاتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں اچھا ایسا بھی ہوتا ہے, مجھے نہیں پتہ وہ ایسا کیوں بولتے ہیں. اصل میں تو یہ ہمارے ارد گرد ایسا بہت واقعات ہوتے ہیں
یہاں پہ خواتین کے اوپر. میں ایک سوال کروں گا اس پہ کہ یہ آپ نے بڑا اچھی بات کی کہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ معاشرے میں جس طرح سے لوگ کبھی کبھی ایسے بالکل سوال کرتے ہیں جیسے ان نون بندہ پریشان ہو جائے کہ پوچھتے ہیں. مجھے بتائیں کہ پاکستان بھر میں جس طرح سے آپ نے بتایا کہ آپ کے پاس ڈفرینٹ کیسز آ رہے ہوتے ہیں, تو مصباح صاحب یہ بتائیں کہ پورے اوور آل پاکستان سے کس صوبے سے زیادہ اور کون سا ایسا شہر ہے جہاں سے میجورٹی اور ایکسٹریم قسم کے کیسز آتے ہیں آپ؟ ہمارے زیادہ تر کیسز جو رجسٹرڈ ہوئے ہیں وہ ساؤتھ آف پنجاب سے ہیں, وچ مینس کہ ملتان اینڈ بھاول نگر, چشتیاں, بھاول پور سے وہ ہوتا ہوا سرائکی بیلٹ میں آ کے تو پھر سندھ کی طرف آ جاتا ہے. پھر بڑے شہروں میں بھی یہ حادثات و واقعات ہوتے ہیں. آپ شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ جہالت ہے اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے, لیکن بہت سی ہماری بچیوں کے ساتھ یہ حادثات و واقعات میں پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں. سو میں سمجھتی ہوں یہ ایک سوسائٹی کا ایک مائنڈ سیٹ ہے جہاں پہ ایک عورت جو ہے اس کی سے جو ہے وہ مشکل ہے. وہ اپنی پسند سے شادی کا برملا اظہار نہیں کر سکتی. اگر اس کی شادی ہو جاتی ہے تو جہیز کے مسائل ہوتے ہیں. اگر شادی کے بعد بیٹیاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ بیٹیوں کو ان کو پریشانی ہو جاتی ہے. پھر ایسے بہت سے کیسز ہیں جہاں پر اگر وراثت کے واقعات ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کو جلا دو یا ختم کر دو تاکہ چھوٹا سا جو حصہ ہے وہ بھی ہمیں مل جائے. تو ہمیں اس کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم اپنے مذہب کو اگر دیکھیں تو وہاں پہ ہر عورت کا ایک بہت اونچا مقام ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھتے تھے, حضرت فاطمہ الزہرا کو اپنی جگہ پہ بٹھالتے تھے. یہ ایک مقام مل رہا ہے ایک عورت کو, ایک بیٹی کو, ایک ماں کو. تو یہ چیزیں ہمیں کیوں نہیں یاد رہتی؟ ہمارے مذہب میں بچیاں اپنی پسند کی شادی کر سکتی ہیں, بتا سکتی ہیں. ہمارے مذہب میں بیٹیوں کو کہا گیا ہے کہ وہ رحمتیں ہیں. تو بیٹیوں کے پیدائش پہ افسوس کیوں ہو رہا ہے؟ پھر جہیز کے معاملات کیا تھے؟ جہیز تو کبھی دیا ہی نہیں جاتا تھا. تو یہ تمام چیزیں ہمارے مذہب میں موجود ہیں. حضرت خدیجۃ الزہرا جو تھیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑی تھیں, اپنا بزنس کرتی تھیں, انہوں نے اپنا شادی کا پروپوزل بھیجا. حضرت عائشہ کی مثال لے لیجئے, حضرت حفصہ کی لے لیجئے. حضرت سلامہ جو تھیں وہ صلح حدیبیہ کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیورر تھیں, انہوں نے ایک مشورہ دیا تھا. سو یہ مقام تھے جو کہ عورتوں کو دیے جاتے تھے, جنگوں میں شامل ہوتی تھیں اور علاج معالجے کے حوالے سے. سو ہم لوگ انفارچونیٹلی اپنے مذہب کو سے دور ہو رہے ہیں. ہم بہت خوش ہوتے ہیں جب ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھا دیتے ہیں, مٹھائی بانٹ دیتے ہیں, لیکن جب بچوں کی شعور کی عمر آتی ہے جس میں وہ اچھا برا گناہ ثواب یہ تمام باتیں بتانے کی ہوتی ہیں تو اس وقت ماں باپ مصروف ہوتے ہیں یا حالات یا جو بھی آپ سمجھ لیں. لیکن یہ ایسی چیز نہیں ہے جہاں پہ ہم تعلیم کے علاوہ تربیت بھی دیں. اگر کوئی ایسا گھرانہ ہے جہاں پہ تعلیم کا حصول مشکل ہے تو تربیت کا تو حصول کسی بھی ماں کے لیے مشکل نہیں ہے. تو لوگ اپنا جو ہے نا وہ رپورٹ نہیں کرواتے کیونکہ آپ لوگ کا پیٹرن یہ ہے کہ آپ لوگ جا کے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں, نکالتے ہیں ایسے لوگ, تو ان کے لیے کیا میسج ہوگا؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ رپورٹنگ جو ہے وہ اس لیے نہیں ہو پاتی کہ جس نے تیزاب پھینکا ہوتا ہے جلایا ہوتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سو یہ لوگ آپس میں جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں نا مکا ہو جاتا ہے, یا یہ کہا جاتا ہے کہ اب یہ تو مر جائے گی, جلی ہوئی ہے, اس کا کیا ہونا ہے, اس گبرو جوان کو چھوڑ دیا جائے, آپ اس کو معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو جو ہے وہ زیادہ اجر دے گا, بے شک دے گا, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ ریاست کا کام ہے کہ ایسے جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں اس کو پکڑا جائے, سزا دی جائے. ایک سپریم کورٹ میں جو ہمارے چیف جسٹس تھے کھوسہ صاحب, ان کے وقت پر ایک خاتون نے کہا کہ میرے میاں کی سزا جو ہے وہ کم کر دے, میں نے ان کو معاف کر دیا ہے, جبکہ انہوں نے اس کے اوپر تیزاب پھینکا تھا. تو وہ سپریم کورٹ کا ورڈکٹ یہ تھا کہ نہیں, آپ نے معاف کر دیا, آپ کو ثواب ضرور ملے گا, اللہ تعالیٰ آپ کی اس عمل کو پسند کرتا ہے, لیکن انہوں نے ایک جرم کیا ہے, اس کی سزا اسٹیٹ ضرور دے گا. تو ان کی سزا برقرار رہی اس شخص کی.
سو اگر اس طرح کے کچھ فضائیں جو ہیں مضبوطی کے ساتھ ہو جائیں تو شاید یہ جلائے جانے کے واقعات جو ہیں وہ کم ہونے لگ جائیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سنبل مجیب صاحبہ موجود ہیں جو ان تمام ایسڈ وکٹمس کو جو ہے وہ بڑی مختلف ایکٹیویٹیز کراتی ہیں, ان کو موٹیویٹ بھی کرتی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں, جانتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ میں اللہ کا شکر ٹھیک. ڈاکٹر صاحبہ بتائیں کہ کتنے عرصے سے آپ اس فاؤنڈیشن کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں, کتنے پیشنٹس ہیں کو ابھی تک آپ یہ ایکٹیویٹیز کرواتی ہیں, کون کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جو ان کو موٹیویٹ کرتی ہیں؟ کہ ظاہر سی بات ہے ایسے انسیڈنٹ ساتھ ہوتے ہیں تو بڑا ڈی موٹیویشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً پچھلے 11 سال تقریباً جو چکے ہیں, اور میں نے 11 سال پہلے بالکل ایک تھا کہ ایک پروگرام ٹی وی پہ دیکھا تھا جس میں اس ویلگن کا میں نے دیکھا. دین آئی وینٹ اینڈ کانٹیکٹڈ to their staff, and then after that one they were like, hey, we really need a clinical psychologist for helping in that domain, because after all these journeys obviously they have the many psychological issues. کیونکہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ایسڈ برن یا کسی بھی طرح کا برن, اور اس میں اسپیسیفکلی اگر ہم بات کریں ایسڈ برن کی, تو یہ صرف اس لمحے کی بات یا اس چند وقتوں کی بات نہیں ہوتی. یہ سمجھنے ایک لائف لانگ پروسیجر اسٹارٹ ہو جاتا ہے. سرجریز جو ہوتی ہیں وہ بار بار ہو رہی ہوتی ہیں. اب یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے ایک زندگی سے بالکل آپ ایک دوسری زندگی میں آپ انٹر ہو گئے ہو, اور اس میں ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے ڈسفیگرمنٹ. عمومی طور پر اگر ہم ٹرم یوز کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ PTSD, پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر, جو اٹ از ون آف دا موسٹ کامن ڈس آرڈر جو کہ بالکل ہوتا ہے ان تمام اس طرح کے ایونٹس کے بعد. پھر اس کے بعد زیادہ تر جو دیکھا گیا ہے, اور میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ میرا اپنا PhD کا جو تھیسس ہے وہ بھی پوسٹ برن وکٹمس پر ہی ہے, ٹھیک ہے. تو ہم نے جو دیکھا وہ یہ دیکھا کہ صرف اور صرف سائیکولوجیکل نہیں, ان کی انسومنیا, ہائپرسومنیا, ان کے ریکرنس آف تھاٹس, یہ تمام چیزیں جو کہ ان کے سائیکولوجیکل, ان کو ایموشنلی ڈیمیج ہو رہے ہوتے ہیں. یہ لوگ اپنے سائیکولوجیکل ڈیمیج ہو رہے ہوتے ہیں. ان کے فائنینشیل ان کو ریسورسز کی بہت زیادہ پرابلم آتی ہے. اینڈ ہائیلی اپریشیٹ دا رول آف دی پلیکسس میلیگن فاؤنڈیشن دیٹ دے آر ڈوئنگ امیزنگ ورک, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. بتائیں, ظاہر سی بات ہے وہ تو ایک ٹراما زندگی بھر ان کے اوپر رہتا ہی ہے. آپ ان کو کیا کیا ایکٹیویٹیز کراتے ہیں جیسے یہ لوگ فیل کرتے ہیں پازیٹیو, اور ظاہر سی بات ہے انجوائے کرتے ہیں, وہ کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ اچھا جی, ایک تو یہ کہ ہم ان کے 1-to-1 سیشنز بھی میں نے لیے ہیں ان کے, جس میں کہ ہم بائی دا ہیلپ آف دا CBT, کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی, جس میں کہ ہم انڈیویجول بیسس پر سیشنز ہم پلان کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ہم ان کو زندگی کی طرف آگے لے کر جاتے ہیں. ہم ان کے لیے جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جب ان کی زندگی کو آگے بڑھانا ہے, اور ہم خود کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹک نہیں ہونا اور آگے بڑھنا ہے, تو ان دیٹ پرٹیکولر کیس اوبیسلی ان کو جو اگر سپورٹ چاہیے ہوتی ہے تو وہ تمام سپورٹ بھی ان کو پرووائڈ کی جا رہی ہوتی ہے, فائنینشلی بھی, ایون کہ ان کے سیٹ اپس وغیرہ بھی دیے جا رہے ہوتے ہیں. ان کو ہمیں موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے اسی جگہ پہ اسٹک نہیں ہونا, آپ نے ادھر سے آگے بڑھنا ہے. اچھا, مجھے بتائیں ایک پیشنٹ جو اس چیز کا شکار ہوتا ہے, کتنا ٹائم فریم لگتا ہے اس کو نارملائز یا ریئلائز کرانے میں کہ نارمل لائف کی طرف واپس آنا ہے؟ ایک حادثہ تھا وہ ہو گیا, ایک پیشنٹ کتنا ٹائم لیتا ہے؟ اچھا, یہ انڈیویجول ڈفرینسز ہیں, ٹھیک ہے. ہم اسپیسیفک یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم کہیں کہ 3 مہینے 3 ہفتے, ٹھیک ہے. ہاں, یہ ضرور ہے کچھ سیشن ہمیں انیشیل فیز میں ریکوائرڈ ہوتے ہیں جس میں کہ ہم انسائٹ ڈیولپ کرتے ہوئے پھر ہم ان کو آگے بڑھا دیتے ہیں. یعنی ہماری جو تھراپی ہوتی ہے وہ 3 فیزز میں چل رہی ہوتی ہے, انیشیل فیز, مڈل فیز اینڈ دین دا فائنل فیز, ٹھیک ہے. اب انیشیل فیز ٹو مڈل فیز تک آنے میں, مڈل فیز ٹو فائنل فیز تک آنے میں جو ہے وہ انڈیویجول ٹو انڈیویجول ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. لیکن جنرلی جو دیکھا گیا ہے آفٹر 2 months جو ہے 1-to-1 سیشنز کے بعد پرسن اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس نے آگے بڑھنا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ اوبیسلی وہ تمام چیزیں جو اس نے ایکسپیرینس کی ہوتی ہے ایک پروفیشنل کے سامنے وہ تمام چیزوں کو ڈسکس کر رہا ہوتا ہے, تو ہم ڈفرینٹ تھاٹس پر کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم ان کے جو جرنلائز جس طرح سے لوگوں کو ان کو فیس کرنا ہے اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. ایون ہم فیملی کو بھی کونسل کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے اپنے ایکشنز اور ریئیکشنز شو کرنے ہیں تاکہ آپ ان لوگوں کو آگے بڑھنے میں مدد دے سکیں. کیونکہ یہ اٹ سیلف ہوتا ہے کیا ہے کہ ایز دا ہول اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایز این انڈیویجول پہ کام نہیں کرنا ہوتا, ہمیں فیملی اور پھر ایز اے سوسائٹی بھی ہم جو ہے وہ تمام چیزوں کرتے ہیں. لائک اگر میں آپ کو ابھی یہ بتاؤں کہ آج کیونکہ آئی ایم آلسو دا چیئر پرسن آف ڈپارٹمنٹ آف سائیکالوجی ایٹ سرسید یونیورسٹی اینڈ آلسو دا پارٹ آف TIS انٹرنیشنل, جہاں پہ میں ایز اسسٹنٹ ٹریننگ ڈائریکٹر بھی ہوں. تو وہ ہوتا کیا ہے کہ although میرا آج PEC پاکستان انجینئرنگ کونسل کا وزٹ ہے, لیکن آئی ایم ریلی تھینکفل ٹو مائی آرگنائزیشن سر سید اینڈ TIS کہ مجھے پرمیشن ہمیشہ دیتے ہیں کہ اگر ہمیں کہیں والنٹیئر ورک کرنا ہوتا ہے تو ہمیں ہمیشہ ہائیلی اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایز دا ممبر آف دا کمیونٹی
یہ ہمارا کام بھی ہے کہ ہم جس سوشل سیٹ اپ میں ہیں ہمیں ان لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے. چاہے میری ایکسپرٹی میری فیلڈ کی ہے تو میں یہاں پر اپنا ٹائم دے رہی ہوں, آپ کی اپنی فیلڈ کی ہے آپ اپنا ٹائم دے رہے ہو, تو یہ ہم سب کی ایک سوشل اور ایک سماجی ذمہ داری بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور جو ہم ڈفرینٹ ایکسرسائزز کا جہاں تک آپ نے پوچھا ہم جو کروا رہے ہوتے ہیں اس پہ سی بی ٹی 1-to-1 بیسس پہ انڈیویجولی ہم بہت ساری لائک جیسے بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان کو EFT کروایا, ایموشنل اپنی جو بھی نیگیٹو ایموشن ہے اس کو اپنے ساتھ میں دور کس طرح سے کرنا ہے. ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائزز ہم بہت کروا رہے ہوتے ہیں, ہم کروا رہے ہوتے ہیں ان کو ریپٹ کروا رہے ہوتے ہیں, یہ کیا ہی ہم گروپ میں بہت سارے ایکسرسائزز کروا رہے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ چارٹس بنوا رہے ہوتے ہیں, کیا کہ ان چیزوں میں جو بھی ہوا آپ نے اس میں سے آگے کس طرح سے آگے بڑھنا ہے.